السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری بہنوں، آج انشاءاللہ میں آپ تمام کے سامنے وہ امور جس کو کرنا نماز میں پسند نہیں کیا گیا، یعنی وہ کام یا وہ عمل جو ہم نماز میں نہیں کر سکتے، انشاءاللہ اس کے تعلق سے بیان کروں گی، جس میں میری بہنوں سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ نماز میں ہم اپنی نگاہیں ادھر ادھر نہیں پھیر سکتے، اور نہ ہی ہم اپنا سر ادھر ادھر نہیں ہٹا سکتے۔ بخاری کی روایت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک جھپٹ ہے جو شیطان بندے کی نماز پر مارتا ہے۔ ایک اور روایت ابو داؤد اور نسائی کی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی نماز میں برابر متوجہ ہوتا ہے، جب تک بندہ ادھر ادھر نہ دیکھیں، اور جب بندہ توجہ ہٹا لیتا ہے تو اللہ بھی اس سے اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میری بہنوں، اس حدیث سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے ہمیں؟ سبحان اللہ، یہ کتنی بہترین بات ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ بھی مکمل توجہ کے ساتھ اس کی نماز کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اور جیسے ہی ہم نے اپنی نگاہیں ادھر ادھر پھیر لی یا ہم نے اپنا سر ادھر ادھر پھیر لیا، تو جیسے ہی ہم نے اپنی توجہ ہٹا لی، اللہ بھی اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث سے یہ بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں ہم کہ اللہ کو اپنے بندوں کی عبادت کتنی محبوب ہے، اور ہم اس عبادت میں کیا کر رہے ہیں؟ مکمل توجہ کے ساتھ ہم نہیں پڑھ رہے، اپنی نمازوں میں ہم دھیان کو ہٹا رہے ہیں، تو یہ عمل ہم نماز میں نہیں کر سکتے، جس کو پسند نہیں کیا گیا۔ اسی کے ساتھ جو دوسرا عمل ہے جو ہم اپنی نماز میں نہیں کر سکتے، وہ یہ ہے کہ نماز میں جمائی لینے کو پسند نہیں کیا گیا۔ مسلم کی روایت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کو نماز میں جمائی آئے تو اسے جہاں تک بن پڑے روکے، ورنہ کیا ہوتا میری بہنوں، جس کی وجہ سے شیطان ہمارے منہ میں داخل ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت بخاری کی، جمائی کے وقت ہا ہا نہ کہو کیونکہ اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو نماز میں جمائی کو لینا پسند نہیں کیا گیا، اور ہمارے پاس خصوصاً جمائی کو بہت اطمینان سے لیا جاتا ہے، ایسا لیتے جیسے کہ مکمل تھکان ہمارے اندر ہی ہے، اور ہم وہ مکمل تھکان نماز میں نکالتے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ نماز میں جمائی کو نہ لو، جہاں تک بن پڑے ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم جمائی کو نہ لیں۔ اور خصوصاً جمائی لینے کا معاملہ کب ہوتا ہے؟ فجر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں۔ اکثر ہم یہ دو نمازوں میں جمائیوں کو بہت زیادہ لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فجر کی نماز میں نیند سے بیدار ہوتے ہیں، تو بے شک ابھی نیند کا تھوڑا سا غلبہ رہتا ہے، اور اس کے بعد عشاء کی نماز میں دن بھر کی تھکان رہتی ہے، ہم کام کر کے تھک جاتے ہیں، تو نیند آتی ہے، نیند طاری رہتی ہے ہم پر، تو اس وقت بھی جمائی بہت زیادہ آتی ہے۔ بے شک آتی ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ جہاں تک بن پڑے وہاں تک یہ کوشش کرنا ہے کہ ہم جمائی کو نہ لیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک تو شیطان منہ میں داخل ہو جاتا، اور دوسرا داخل ہونے کی وجہ سے پھر وہ ہماری نماز میں خلل پیدا کرتا۔ تو یہ عمل نماز میں پسند نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد نماز میں نگاہیں آسمان کی طرف نہ اٹھائیں۔ مسلم کی روایت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو حالت نماز میں دعا مانگتے ہوئے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جانا چاہیے، ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائے گی۔ اس حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو حالت نماز میں دعا مانگتے ہوئے اپنی نگاہیں آسمان کی طرف نہ اٹھائیں، یعنی
اگر ہم نماز کا مفہوم دیکھیں، نماز کے معنی دیکھیں، اس کی تفصیلی طور پر ہم اس کی اگر علم حاصل کریں گے تو نماز کے معنی اصل دعا کے ہی ہے. یعنی کہ نماز، حالت نماز میں یعنی کہ دعا کے وقت ہمیں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف نہیں دیکھنا ہے، ہم نہیں اٹھا سکتے. اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل نماز کا طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سکھا دیا ہے. یہاں تک کہ ہمیں اپنی نماز میں اپنی نگاہیں کہاں رکھنی ہے وہ تک بیان کیا گیا ہے. اپنی نگاہیں ہمیں سجدہ گاہ یعنی جہاں پر ہم سجدہ کرتے ہیں وہاں پر اپنی نگاہوں کو ہمیں رکھنا ہے. تو ہم یہاں وہاں اوپر نیچے آزو بازو نہیں دیکھ سکتے. نماز میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف رکھنا کو پسند نہیں کیا گیا. یہ عمل ہمیں ہرگز اپنی نمازوں میں نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد جو عمل ہمیں اپنی نماز میں نہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے دوران ہمیں اپنے بالوں کو، اپنے کپڑوں کو اور کوئی بھی حرکت بلا عذر کوئی بھی حرکت کرنا نہیں چاہیے. اور ہم لوگ یہ عمل بہت زیادہ کرتے ہیں. خصوصاً اگر ہم کپڑوں کو سمیٹنے کے بارے میں اگر دیکھیں تو خواتین اور لڑکیوں میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ کپڑے ایسے ہوتے ہیں ہمارے جو تھوڑا ورک والے ہوتے ہیں، تو نماز کی حالت میں وہ ہمیں ڈسٹرب کرتے ہیں، ہے نا. کبھی چبھتے ہیں یا نہیں تو ہم پریشان ہوتے ہیں کہیں ہمارا ڈریس خراب نہ ہو جائے، بلکہ ہم بار بار اسے سمیٹتے رہتے ہیں، دامن کو سمیٹتے رہتے ہیں. تو یہ عمل نہیں کرنا ہے ہمیں نماز میں. اسی طرح بالوں کو سمیٹنا، یہ عمل مرد حضرات میں بہت زیادہ دیکھا گیا. اکثر لوگ کرتے ہیں کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سامنے سے بالوں کو سدھارتے رہتے، پیچھے سے سدھارتے رہتے. ضرورت کیا ہے ان چیزوں کی نماز میں یہ عمل کرنے کی؟ اور ہم لوگ کرتے ہیں، اور اس عمل کو اللہ نے پسند نہیں کیا نماز کی حالت میں کرنے کو. اور اسی طرح کوئی بھی اور حرکت کرتے ہیں ہم اپنی نمازوں میں. جیسے نماز کے لیے ہم کھڑے ہوئے تو یا تو آگے پیچھے ہلتے رہتے، ڈلتے رہتے، کچھ تو بھی بے وجہ کی حرکتیں کرتے رہتے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں یا جھولا جھول رہے ہیں؟ ہم یہ عمل کرتے ہیں اپنی نمازوں میں. تو یہ عمل جائز نہیں ہے میری بہنوں. اپنے کپڑوں کو سمیٹنا، بار بار اپنے بالوں کو سدھارتے رہنا یا کوئی اور بھی حرکت کرنا، یہ عمل نماز میں پسند نہیں کیا گیا. اس سے مکمل ہمیں اجتناب کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے. مسلم کی روایت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سکون اختیار کرو. اس کے بعد ایک اور بخاری کی روایت، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ نماز میں کپڑوں اور بالوں کو نہ سمیٹو، انہیں بار بار ہاتھ نہ لگاؤ، بار بار انہیں درست کرنے کی کوشش نہ کرو. نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے ہی یہ تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھ لینا چاہیے. ایسی کوئی بھی حرکت نہیں کرنا چاہیے جس سے ہمارے نماز میں تھوڑا سا بھی خلل پیدا ہو. تو ہم یہ عمل نماز میں ہرگز بھی نہیں کر سکتے، اس کو نماز میں پسند نہیں کیا گیا. اس کے بعد رکوع یا سجدے میں تلاوت قرآن کرنا جائز نہیں ہے. مسلم کی روایت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے رکوع یا سجدے میں قرآن قرأت کرنے سے منع کیا گیا ہے. اب ہمیں کتنا بھی قرآن یاد ہوگا تو ہم رکوع میں اور سجدے کی حالت میں، رکوع میں اور سجدے میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. رکوع اور سجدے میں ہمیں تسبیحات کو پڑھنا ہے. رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم ہے اور سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ ہے، یہی پڑھنا ہے. اس کے علاوہ دیگر دعائیں بھی بتایا گیا ہے وہ پڑھ سکتے، لیکن قرآن کی تلاوت ہم نہیں کر سکتے رکوع اور سجدے میں. پھر بھلے ہمیں کتنا ہی قرآن یاد کیوں نہ ہو، ہم یہ عمل نہیں کر سکتے نماز میں. اس کے بعد سجدے کی جگہ سے بار بار کنکریاں ہٹانا منع ہے. ابو داؤد اور ترمذی کی روایت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو کنکریوں کو نہ چھوئیں، اس لیے کہ رحمت اس نمازی کے سامنے ہوتی ہے. اور فرمایا اگر تمہیں ایسا کرنا ہی ہے تو ایک بار کریں. الحمدللہ آج اللہ کے فضل و کرم سے بہت ساری سہولتیں ہمارے پاس موجود ہے. گھر ہمارے پکے ہیں، مسجدیں ہماری پکی ہے،
بہت ساری سہولتیں ہمارے گھر میں اور مسجدوں میں موجود ہے، تو بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کچھ تکلیف دہ چیز وہاں پر رہ جاتی ہے. لیکن اگر رہ بھی گئی، مثال کے طور پر اگر کچھ کچرا رہ گیا، کبھی کچھ ریتی رہ گئی، کچھ کنکریاں رہ گئی، تو ہمیں اسے بار بار صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے نماز کی حالت میں. اگر رہ گیا، غفلت سے آپ نہیں دیکھے اور وہاں رہ گیا، تو ہمیں ایک بار ہٹانے کی اجازت ہے، بار بار اسے درست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دھول دکھ رہی، تھوڑی ریتی دکھ رہی، تھوڑا کچرا دکھ رہا، صاف کرتے رہ رہے آپ، ہر سجدے کے لیے صاف کر رہے بولے تو یہ عمل جائز نہیں ہے نماز کی حالت میں کرنا. تو احتیاط پہلے سے ہی برت لیں آپ کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنی نماز جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہاں پر سجدے کی جگہ، ہماری نماز کی جگہ مکمل طور پر صاف ستھری ہو اور آزو بازو سے کسی قسم کا شور و گل نہ ہو. یہ تمام چیزوں کا خیال رکھ لیں پہلے سے ہی جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو. اور اگر ہم سے کبھی کچھ غفلت ہو گئی یا ہم کبھی جلد بازی میں کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، اس وقت اگر رہ گیا وہاں پر کچھ کنکریاں رہ گئی، کچھ بھی اگر رہ گیا، تو ایک بار ہمیں اسے صاف کرنے کی اجازت ہے. ہم بار بار وہ عمل نہیں کر سکتے، بار بار کرنے کو پسند نہیں کیا گیا. اس کے بعد نماز میں انگلیاں چٹخانا اور انگلیوں میں انگلیاں ڈالنے کو پسند نہیں کیا گیا. اور یہ عمل ہم بہت شوق سے کرتے ہیں، ہمارے پاس انگلیوں کو توڑتے رہتے، یہ ہڈیوں کو توڑنا، عام طور پہ یہی کہتے ہیں انگلیاں توڑ رہے ہیں، تو یہ چٹخانا، اس سے ایک آواز آتی ہے، اس کو بہت پسند سے کرتے لوگ. لیکن یہ عمل نماز میں نہیں کرنا چاہیے، نماز میں اس کرنے کو پسند نہیں کیا گیا. اور انگلیوں میں انگلیاں ہم ڈال کر نماز میں نہیں ٹھہر سکتے، کیونکہ نماز میں کس طرح ٹھہرنا ہے، ہمارے ہاتھ کہاں رکھنا ہے، ہماری انگلیاں کس طرح ہونا چاہیے، مکمل طریقہ جس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنا ہے اس طریقے سے ہی ہمیں کرنا ہے. ہم دوسری چیزیں نہیں کر سکتے. ابن ماجہ کی روایت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کسی کو کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ تم اپنی انگلیاں نماز میں نہ چٹخاؤ، یعنی کہ انہیں اگر عام طور پر اگر دیکھے تو نہ توڑو. یہ عمل نماز میں پسند نہیں کیا گیا. اس کے بعد نماز میں کمر پر ہاتھ رکھنا منع ہے. جیسے میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ جہاں ہمیں ہاتھ رکھنا ہے، جہاں ہمیں اپنی نگاہیں رکھنا ہے، وہیں پر ہمیں رکھنا ہے. ہم اپنی مرضی سے کسی بھی قسم کا رد و بدل نماز میں نہیں کر سکتے. بخاری اور مسلم کی روایت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پہلو پر ہاتھ رکھنے سے منع فرمایا. جہاں ہمیں ہاتھ باندھنا ہے، جہاں ہمیں ہاتھ رکھنا ہے، وہیں پر ہمیں رکھنا ہے. بازوؤں میں، پہلوؤں پہ، کمر پر ہم اپنے ہاتھ نماز کی حالت میں نہیں رکھ سکتے. اس عمل کو نماز میں پسند نہیں کیا گیا. اس کے بعد نماز میں حاجت کو روکنا یا کھانے پینے کی موجودگی میں نماز شروع کرنے سے منع کیا گیا ہے. حاجت کو روکنا یعنی اگر آپ کو بیت الخلا جانا ہے، باتھ روم جانا ہے، تو سب سے پہلے جا کر آئیں. اور نماز میں یہ عمل کو روکنا، اکثر لوگ کرتے ہیں پہلے نماز پڑھ لیں گے جلدی جلدی، بلکہ روک کر نماز پڑھتے. اس سے کیا ہوتا ہے، نماز بھی آپ کی درست نہیں ہوتی اور وہ نماز قابل قبول نہیں ہوتی. تو اپنی مکمل جو بھی آپ کو کام کرنا ہے، سب سے پہلے اس سے فارغ ہو جائیں. آپ کو بیت الخلا جانا ہے تو بیت الخلا جائیں. کھانا کھانا ہے، آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو سب سے پہلے کھانا کھا لیں. ہم اکثر ایسا کرتے ہیں کہ پہلے نماز پڑھ لیں گے جلدی جلدی، اس کے بعد سکون سے کھانا کھائیں گے، اس کے بعد جائیں گے. تو نماز میں مکمل دھیان اسی کی طرف رہتا، ہمارا بھوک کی طرف یا بیت الخلا جانے کی طرف رہتا. تو یہ عمل نماز میں پسند نہیں کیا گیا. ہمیں یہ عمل ہرگز بھی نہیں کرنا چاہیے نماز میں، کہ اپنی حاجت کو روک لینا کھانے کی موجودگی میں. ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. ابو داؤد کی روایت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانے کی موجودگی، پیشاب اور پیخانے کی حاجت میں نماز جائز نہیں ہے، وہ نماز قابل قبول نہیں ہوگی. اسی طرح اونگ کی حالت میں بھی نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. اگر آپ کو نیند آ رہی ہو تو آپ پہلے اپنی نیند کو پورا کر لیں. اللہ نے ہمیں اتنی رخصتیں، اتنی سہولتیں عطا کی ہیں الحمدللہ، تو اس کا استعمال کریں. اگر اونگ آ رہی ہے، آپ کو نیند آ رہی ہے، تو آپ کیا کریں، پہلے اپنی نیند کو مکمل کر لیں.
اس کے بعد نماز پڑھیں۔ بخاری کی روایت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز میں اونگھے اسے چاہیے کہ لیٹ جائے یہاں تک کہ اس کی نیند پوری ہو جائے۔ جو کوئی نیند میں نماز پڑھے گا تو اس کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ استغفار کر رہا ہے یا اپنے آپ کو بد دعا دے رہا ہے۔ بے شک نیند کی حالت میں غفلت ہوتی ہے۔ اور میری بہنوں، عربی کے الفاظ بہت مختلف ہے، مطلب اگر ہم نے اس میں زبر زیر پیش ذرہ برابر بھی اگر ہم نے زبر زیر پیش میں یا کسی بھی حرکات میں اگر غلطی کر دی تو اس کے معنی بدل جاتے۔ ایک ہی حرکت بھی اگر ہم چینج کر دیے، بدل دیے، زبر کی جگہ اگر زیر بول دیے، زیر کی جگہ اگر ہم پیش ہمارے زبان سے نکل گیا تو پھر اس الفاظ کے معنی بدل جاتے۔ اس حدیث میں بھی بیان کیا جا رہا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اونگ کی حالت میں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم اپنی زبان سے کیا ادا کر رہے ہیں، کیونکہ ہم نیند میں ہوتے ہیں، مکمل غفلت میں ہوتے ہیں، تو ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ ہم استغفار کر رہے ہیں یا خود کو بددعا دے رہے ہیں۔ اور اگر ہم نے بدل دیا الفاظ کو، اللہ نہ کرے غفلت میں، نیند میں کچھ الفاظ کو اگر بدل دیا، زبر زیر پیش میں غلطی کر دی، تو بے شک ان الفاظ کے معنی بدل جاتے۔ اگر ہم مخرج میں بھی اگر ہم نے غلطی کر دی عربی کے، تو الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو یہ غلطی نہ کریں۔ اگر آپ کو نیند آ رہی ہو تو سب سے پہلے آپ سو جائیں، اس کے بعد اپنی نیند مکمل کر لیں، اس کے بعد نماز پڑھیں۔ وہ نیند میں اونگتے ہوئے نماز پڑھنا بھی درست نہیں ہے، وہ نماز بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح اس کے بعد جو عمل نماز کے لیے پسند نہیں کیا گیا، تکیے پر سجدہ اور گدے پر نماز پڑھنا منع ہے۔ ہم تکیے پر اور سجدہ نہیں کر سکتے اور گدے پر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اگر کچھ عذر ہے، ہم بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں یا لیٹ کر پڑھ رہے ہیں، تو ہم سامنے تکیہ رکھ کر سجدہ کریں گے، یہ عمل نہیں کر سکتے ہم۔ اس کے لیے تھوڑا سا جھک جائیں، لیکن سجدہ ہم تکیہ رکھ کر سجدہ کریں گے تو یہ عمل نماز کے لیے درست نہیں ہے۔ اور گدے پر ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، نرم نرم ہونا، بلکہ جانماز گدے پہ بچھائے تو وہ نماز صحیح نہیں ہوتی، جائز نہیں ہے، وہ چیز ہم نہیں کر سکتے۔ تو گدے پر نماز پڑھنا اور تکیے پر سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ تمام وہ عمل ہے، وہ کام ہے جس کو نماز میں کرنے کو پسند نہیں کیا گیا۔ تو ان تمام چیزوں کا ہمیں اپنی نمازوں میں احتیاط کرنا ہے کہ ہم سے یہ غلطیاں یا یہ عمل نہ ہوں، اور مکمل ان تمام حرکات سے، ان کام سے اجتناب کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے جس کا تعلق نماز سے نہیں ہے۔ جس طریقے سے ہمیں نماز پڑھنا ہے، جو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے ہمیں اس طریقے پہ نماز پڑھنا ہے، وہی کرنا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے، ہم اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو نہ زیادہ کر سکتے، نہ کسی چیز میں کمی کر سکتے، ورنہ کیا ہوگا، ہماری نماز قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ وہ تمام کام تھے جو نماز میں کرنے کو پسند نہیں کیا گیا۔ امید ہے آپ تمام کو ساری باتیں اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں۔